الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، بزرگوں، دوستو، آج کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے سامنے کلام پاک کا جو حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے 5 ضابطے ارشاد فرمائے. ان میں سے پہلا ضابطہ، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جو علم عطا فرمایا، وہ تمام لوگوں میں، تمام انسانیت میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد، اللہ کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ علم دیا گیا، وہ امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ کے بعد جنہیں سب سے زیادہ علم دیا گیا. لیکن اس کے باوجود یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے پاس جو کچھ تھا، اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا کر کے اللہ اب فارغ ہو گیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا حرام، گناہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو علوم و معارف عطا فرمائے، وہ کسی نبی کو وہ نہیں دیے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ضابطہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا حتمی علم اللہ رب العزت نے
اس روئے زمین پر کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ البتہ قیامت کی کچھ نشانیاں ارشاد فرما دیں۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بکریاں چرانے والے برہنہ پا برہنہ جسم لوگ بڑے بڑے محلات اور عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، جب غنیمت کے مال کو اپنی ملکیت سمجھا جائے گا، جب مساجد کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد کو خوبصورت اور مزین کیا جائے گا، وَخَرَابُ عَنِ الْهُدَى، اور وہ مساجد ہدایت سے خالی ہوں گی، وہ مساجد نمازیوں سے خالی ہوں گی، مساجد کو آرائش اور زیب و زینت کے سامان سے آراستہ کیا جائے گا، لیکن اس میں نمازی نہیں آئیں گے، نماز تو ہوگی لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لائبریریاں ختم کر دی جائیں گی؟ کیا یہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ کیا یہ کتب خانے ختم کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو علماء کے اٹھا لینے کی صورت میں ختم کیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ علماء کا جو کام ہے فتویٰ دینا، مسائل بتانا، یہ جو حالات کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ نشانیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی ارشاد فرما دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کا حتمی علم، علم الیقین، فلاں دن فلاں گھڑی قیامت آئے گی، اس کا علم اللہ نے روئے زمین پر کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نے کب آنا ہے؟ بارش کے ہر قطرے پر اللہ کے علم کی برہان، اللہ کے علم کی دلیل کہ ہر بارش کے قطرے پر اللہ کا علم ہے کہ فلاں بارش کا قطرہ کس جگہ گر رہا ہے اور اس قطرے سے کام کیا لیا جا رہا ہے۔ یُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کائنات کے کس خطے پر بارش ہونی ہے، کس قدر ہونی ہے، اس بارش سے کیا فائدے حاصل ہونے ہیں۔ فرمایا یُنَزِّلُ الْغَيْثَ یعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام۔ آج اگر کوئی یہ اعتراض اٹھائے کہ ڈاکٹر تو پتہ چلا لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آج کی طب تو ہمیں بتاتی ہے کہ حمل میں بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر اللہ کے اس قرآن میں شک پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ، یعلم ما فی الارحام، کہ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ نکتہ سمجھیں، رحم، ایک رحم کو کہتے ہیں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، ارحام رحم کی جمع ہے۔ فرمایا اللہ یعلم ما فی الارحام، کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی مادہ ہیں، ان کے رحموں میں کیا ہے بیک وقت اللہ جانتے ہیں، کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جو ایسا جان سکے بیک وقت۔ جو کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی عورت جائے، وہ چیک کرائے، تب جا کے اس ایک کے بارے میں کم از کم ڈاکٹر جانتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی، ایسا آلہ نہیں بنا کہ بٹن دبانے پر پوری کائنات کی مادہ کی رحموں سے پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ارحام میں کیا ہے، خوشبخت ہے یا بدبخت ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، خوشبخت ہے یا سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، اس کی روزی کس قدر ہے، کالا ہے یا گورا ہے، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی الارحام، اللہ کی ذات جانتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ روئے زمین پر اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کل کو تو کیا کرے گا، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں سے کل کیا کام صادر ہوگا، یہ کل کیا کمائے گا، یہ کل کہاں سے کھائے گا، کل یہ کیا کام کرے گا۔ ادھر یہ پلان بنا رہا ہوتا ہے، منصوبے تیار کر رہا ہوتا ہے، اجل کا وقت آ جاتا ہے، یہ دنیا کو چھوڑ کر، اس جہان کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو بلکتا چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ماذا تکسب غدا، کسی کو کوئی علم نہیں ہے اس کائنات میں کل کو کیا کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی سلیم کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صدیوں کے پیاسے ہیں، ہمیں علم کی بڑی ضرورت ہے، ہم اسلام کے متلاشی ہیں، آپ ہمارے پاس کچھ لوگ بھیجیں جو ہمیں دین اسلام کی دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ لوگ بھی زیادہ ہونے چاہیے، تھوڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، تاکہ کام جلدی ہو جائے، ہدایت تیزی سے پھیل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طلب یہ تھی، آپ کی طلب یہ تھی کہ سارے کے سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، سارے کے سارے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اس وقت مسلمان اربوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں بھی نہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، اور ہزاروں میں بھی نہیں، چند لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، ان سینکڑوں میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 کو منتخب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 70 وہ منتخب ہوئے تھے جو قرآن پاک کے حافظ، قرآن پاک کے قاری، اور وہ کسی سے مانگ کر نہیں کھایا کرتے تھے، ان کا دن لکڑیاں چن کر بازار میں بیچنے پر گزرتا تھا، اور راتوں کو ایسی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ فرشتے ان کے سجدوں پر رش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کو منتخب فرمایا۔ یہ آنے والے بد نصیب، یہ آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو مانگنے والے، یہ فریب کار، یہ دھوکے باز لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طلب یہ تھی، جو اللہ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دین متین پر، آپ کی پاکیزہ شریعت پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی ان کے پیچھے جان دے دیں گے؟ اس قدر فکر کرتے ہیں آپ، اس قدر آپ کو ان اسلام پر، ان کے ایمان پر طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان 70 صحابہ کو بھیج دیا، بنی سلیم کے لوگ لے کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے اور پس منظر ہے، عامر بن طفیل ایک 90 سال کا بوڑھا منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ شہروں کی بادشاہت آپ مجھے دے دیں، دیہاتوں کے بادشاہ آپ بن جائیں، مال غنیمت ہم مل کر تقسیم کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہت تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو غریبوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، میں تو مظلوموں کا ساتھ دینے آیا ہوں۔ تو کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ یہاں بادشاہت تقسیم ہو رہی ہے؟ بوڑھا کہتا ہے دیکھ لے، اگر میری بات نہیں مانتے، میرے پاس خونخوار فوج ہے، میرے پاس آدم خور درندے ہیں، ہم تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں اٹھائیں، آپ نے اس بوڑھے کی جوان دھمکی کو دیکھا، آپ مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا کس بھول میں پڑے ہوئے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس سوچ میں ہو؟ میں بادشاہت نہیں تقسیم کر رہا، میں مظلوموں کو ان کا حق دلوا رہا ہوں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اب اس نے قبائل کو کہا کہ جب کسی لیڈر کے پاس
جان دینے والے جانثار موجود ہوں اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے سب سے پہلے ان کے جانثاروں کو ختم کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے آ کر دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مانگے تاکہ اس فوج کو، غیرت مند فوج کو، ان جانثاروں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کو یہاں سے لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں گے، جب اکیلے ہوں گے پھر آسان ہوگا ان کے ساتھ لڑائی کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی جب گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور لوگوں کو عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، خط دے کر بھیجا، اور ان کا سرپرست، ان کا نگران، ان کا انچارج حضرت ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں میں پہلے جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ خونخوار آدمی ہے، جیسے ہی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا والا مبارک دیکھا ہو سکتا ہے کہ یہ قتل پر آ جائے، آپ ادھر ٹھہر جائیں تھوڑا دور جنگل میں، میں چلا جاتا ہوں، میں شہید ہو گیا تو آپ کی جان بچ جائے گی۔ لیڈر ایسے ہوا کرتے ہیں کہ پہلے اپنی جان پیش کرتے ہیں، یہاں تو لیڈر ایسے ہیں کہ سڑکوں پر کارکنوں کو گولیاں مروا دیتے ہیں، آپ دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو وہاں پر روک کر خود چلے جاتے ہیں۔ یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے عامر بن طفیل، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام جاتے ہیں اور وہاں رواج یہ ہے کہ جو بھی آئے تعظیمی سجدہ کرے، اور انہیں پتہ تھا جب یہ ان کے محل میں، ان کے دربار میں جاتے ہیں، عامر بن طفیل دیکھتا ہے کہ سارے سجدہ کر کے آ رہے ہیں اور حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سیدھے آ گئے ہیں، والا نامہ دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں آداب شاہی کا پتہ نہیں ہے، تمہیں ہمارے محل میں، ہماری اس جگہ پر آنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے، آج جھکے بغیر تو آ گیا ہے، جو سر یہاں جھکتا نہیں ہے وہ قلم کر دیا جاتا ہے، آج تو اس سے بڑی بھول ہو گئی ہے۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھولا نہیں ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، خود سر اٹھا کے آیا ہوں، یہ مسلمان کا سر ہے، کسی پتھر کے آگے، کسی انسان کے آگے جھک نہیں سکتا۔ وہ پہلا دور تھا، ہم ہر درخت کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، ہم ہر انسان کے سامنے، بت کے سامنے، پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ آج کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے اشارہ کیا، اس کا ایک درباری اٹھتا ہے اور ایک نیزہ لے کر حضرت حرام بن ملحان کے پیچھے مارتا ہے اور نیزہ سینے سے نکل جاتا ہے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خون کے فوارے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھوں کو چہرے پر مل لیتے ہیں، سر کے اوپر بھی مل لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ درباری سنتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، ہر بندہ جتن کرتا ہے کہ میری جان بچ جائے، اس کو موت آئی اور کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے اپنے درباریوں کا اشارہ کیا کہ بیر مونا پر جو 70 لوگ، 70 قاری آئے ہوئے ہیں، ان کو جا کر شہید کر دیا جائے۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ پر قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ یہ بدبخت، یہ ظالم لوگ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک ایک کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان سارے صحابہ نے، ساری قوم نے وہاں پر کچھ جملے کہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر بتائے، بلغوا عنا قومنا، اے فضاؤ، اے اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤ، اے اللہ کے فرشتوں، ہمارا پیغام ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو۔ بلغوا عنا قومنا،
انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر رب سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیا۔ رضینا باللہ، ہم اپنے رب پر راضی ہیں۔ وارضانا، اور رب کی رضا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی۔ صبح کی نماز میں پہلی رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے سے پہلے تلاوت کرنے کے بعد سجدے سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں پر جنہوں نے میرے قاریوں کو، میری جماعت کو، میرے حافظوں کو ظلماً قتل کر دیا ہے، اللہ ان پر اہل کنان، کنانیوں والا جو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تھے، کنانیوں پر جو قحط آیا تھا وہ قحط ان پر مسلط فرما دے۔ اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا و سمود، اللہ انہیں ایسے ہلاک کر جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہم دمر دیارہم، ان کے گھروں کو ویران کر دے، ان کی عزتوں کو خاک میں ملا دے۔ اللہم شدد شملہم وخرب دیارہم، ان کی عزتوں کو پامال کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے جنہیں اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری آنکھوں کی قسم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں برس رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے ہلاکت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم اہلکہم، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کے قاتلوں کو اللہ نے طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایک ہی رات میں سارے کے سارے مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے اللہ بتا دیتے تو میرے آقا کبھی ان 70 کو نہ بھیجتے۔ فرمایا محمد نہ گفتے صلی اللہ علیہ وسلم تا نہ گفتے جبرائیل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ کی طرف سے جبرائیل آ کر کوئی خبر نہ دے۔ جبرائیل نہ گفتے، تا نہ گفتے پروردگار، جب تک اللہ نہ بولے جبرائیل کوئی وحی نہیں لاتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ماذا تکسب غدا۔ عرض کر رہا تھا کل کو کیا ہونا ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ نہ یہ ارض تموت، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر، کس سرزمین پر جا کر اس نے مرنا ہے، کس سرزمین پر، کس حالت میں، کس طرح کی اسے موت آنی ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں مدینہ طیبہ کی موت پاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سنا ہوا تھا، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ، جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، فَلْيَمُتْ فِي الْمَدِينَةِ، اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے۔ جو مدینہ میں مرا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر اٹھے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حج کا موسم آتا ہے، دل میں آتا ہے کہ حج کر لوں، پھر خوف آ جاتا ہے راستے کی موت نہ آ جائے، مدینے کی موت سے محروم نہ ہو جاؤں، استخارہ کرتے ہیں کہ میں حج کرنے جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں کبھی آ نہیں سکتا۔ خواب میں زیارت ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ حج کرنا چاہتا ہوں، دل میں ہے کہیں موت نہ آ جائے، میری موت کو کتنا وقت باقی ہے، کہیں میری موت راستے میں تو نہیں آ جائے گی، کہیں مکے میں تو نہیں آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا یوں اشارہ فرمایا، بیدار ہو گئے۔ صبح کو اپنے شاگرد کو بھیجا علامہ ابن سیرین کے پاس، تعبیر کے سب سے بڑے امام، ان کے پاس بھیجا کہ جا کر میرا نام نہیں لینا، صرف جا کر پوچھاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔
اپنا نام چھپا رہے ہیں. ہم جیسا تو ہوتا تو اعلان کرتا کہ آج رات امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چھپا رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرا نام نہیں لینا, جا کر تعبیر پوچھ کے آؤ. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا خواب, انہوں نے کہا ہے کہ بتانا نہیں ہے, نام نہیں بتانا. تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ بغیر نام بتائے ہم تعبیر بتا دیں؟ جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ پھر تعبیر بتائیں گے. شاگرد دوبارہ جاتے ہیں, حضرت پوچھ رہے ہیں نام کا, فرمایا جا کر بتا دو. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا, یہ خواب علم و فضل والا, کائنات میں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ خواب دے سکتا ہے. اور اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم امام مالک ہیں, مجھے لگتا ہے خواب انہوں نے دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا حضرت سمجھ گئے ہیں, آپ پہچان گئے ہیں, تو واقعی خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. تو فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرما دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوں اشارہ فرمایا نا, یہ 5 مہینے 5 دن 5 ہفتے 5 سال نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال کے بعد آپ کی موت آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ عنده علم الساعہ, جو 5 مغیبات کو اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے. مالک بن انس کیا سوچ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو, کیا سوچ کر کیا سمجھ کر استخارہ کر رہے ہو؟ اللہ نے موت کا علم کسی کو نہیں دیا کہ کس بندے کی موت کہاں پر آئے گی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ ہی علیم ہے, اللہ ہی خبیر ہے. ان 5 مغیبات کا علم اللہ نے روئے زمین پر کسی کو نہیں عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.